جس مقدار میں خون لازم تھا تطہیر سماج بشر کے لیے، اس کے لیے ناگزیر تھا کہ حسین ابن علی اپنے علاوہ، بنو ہاشم کے علاوہ، انصار حسینی وہ شخصیتیں کہ جو روح زمین پر پاکیزہ ترین نجیب ترین افراد، ان کے خون کو بھی اپنے خون کے ہمراہ شامل کرے اور سعادت انسانی اور نجات انسانی بقا کا سامان فراہم کریں۔ کیا تاثیر ہے، پہلے سمجھنا ہے۔ ابھی ہم عید میلاد النبی اہل تسنن اہل تشیع سب نے منائی، اور پھر انہی ایام میں ہم نے امام صادق علیہ آلاف و تحیت والثناء، کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام صادق اسلام ناب محمدی کو پھر سے جو روشناس کروایا اور بام عروج تک پہنچایا، یہ ممکن نہیں تھا اگر ان دو سچوں کے درمیان معرکہ کربلا وقوع پذیر نہ ہوا ہوتا۔ پیغمبر خاتم اور امام صادق کے درمیان اگر کربلا اور عاشورہ وقوع پذیر نہ ہوتا، ظہور پذیر نہ ہوتا، سرے سے اسلام کا نام و نشان محو ہو چکا ہوتا، سرے سے نبوت کا تصور ختم ہو چکا ہوتا۔ کیا کیا امام حسین؟ اس کو سمجھنے کے لیے ناگزیر، چونکہ ایام مناسبتیں جس طرح سے 17 کو آپ یہ جشن صادقین مناتے ہیں تو 3 دن پہلے چلے جائیں تو 14 کو ایک شخص جہنم رسید ہوا، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، یہ یزید کی موت، لیکن یزیدیت کی موت خود یزید کی موت پر مقدم ہے۔ یزیدیت کو پہلے موت آئی ہے، یزید کو بعد میں موت آئی ہے، اور یزید کی موت اس یزیدیت کی موت کا تسلسل ہے۔ ورنہ این جوانی کتنے پاپڑ بیلے یزید کے باپ نے، کتنی کوشش کی کہ قیمتی ترین جانوں کو ضائع کیا، قتل کیا، اصحاب رسول، تابعین کو، محدثین کو، حافظان قرآن کو، اپنے زمانے کی نجیب ترین شخصیات کو ہزاروں کی تعداد میں اسلامی دنیا کو ان پاکیزہ ترین لوگوں سے خالی کیا تاکہ بیٹا حکومت کر سکے۔ کتنی حکومت کی یزید نے؟ 3 سال 8 مہینے 14 دن، اور پھر 64 ہجری 14 ربیع الاول کو یزید کی موت ہوتی، لیکن حقیقتاً یزید بہت پہلے مر گیا۔ یزید کی موت اور یزیدیت کی موت، سمجھ رہے ہیں کہ خود یزید کون ہے؟ یزید نجاستوں کا ایک تسلسل ہے۔ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ یزید برا تھا، تارک الصلاۃ تھا، شارب الخمر تھا، قاتل تھا، بندرباز تھا، خلاف فطرت افعال انجام دیتا تھا، محرمات پر تجاوز کرتا تھا، اور حرم پر، ناموس پر، ماں بہن بیٹی رشتوں کی قداست کو رون ڈالتا تھا، یہ سب کچھ، یہ جو تصور عام تو بیان، جیسے ہی محرم شروع ہوتا کسی ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ جائیں اور دائیں بائیں سے مختلف فرق اور مذاہب کے افراد کو دعوت دی جاتی، آئیں کربلا سے متعلق اظہار خیال کریں، 1 محرم سے 9 محرم تک، 10 محرم تک، برابر 11 محرم تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، آ کے اظہار خیال کرتے ہیں، اور بات یزید سے شروع ہوتی ہے اور یزید پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ نہ، اگر کوئی کربلا کو یزید سے پڑھنا شروع کرے گا ہرگز نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید باقی سارے حاجی تھے، باقی سارے نمازی تھے، باقی سارے پرہیزگار تھے، باقی سارے محدثین تھے، باقی سارے حافظان قرآن تھے، سب کے ساتھ صاحب ورع اور تقویٰ تھے، صرف اس خاندان کا ایک فرد یزید یہ بد کردار تھا۔ نہ، مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، اب اتنا محدود وقت میں پہلے سے پریشان تھا کہ گفتگو اپنی وقت تاخیر سے شروع ہو رہی ہے،
موضوع ایسا ہے کہ شاید کچھ اس میں وقت طلب ہے، لیکن یہ ناگزیر ہے۔ رک کر جب یہ موضوع، یہ پہلو، یہ جہت مد نظر ہے، وہ یہ کہ یہ جو عمومی تاثر ہے کہ شاید اس پورے خاندان میں سے ایک یزید یہ انوکھا تھا، یہ برا تھا، بد کردار تھا، باقی سارے اچھے تھے، ایسا نہیں۔ کل جو میں آپ کی خدمت میں شجرہ طیبہ کی بات کر رہا تھا، اسے بھی قرآن نے بیان کیا، اور دوسری جانب شجرہ خبیثہ اسے بھی قرآن نے تفصیل سے بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا۔ شجرہ خبیثہ کی پہچان میں پروردگار نے بیان فرمایا کہ اس کا کوئی قرار نہیں، محل نہیں، بنیاد نہیں۔ یہ جو راشن فکر آ کر میڈیا پر اور نجی محافل میں بنو امیہ کو بنو ہاشم کا رشتہ دار ثابت کرتے ہیں کہ قریبی تھے، رشتہ دار تھے، ایک خاندان سے تھے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایسی بات جب خود حاکم شام نے خط لکھا مولے متقیان کو، جائے نہج البلاغہ موجود، فرمایا کہاں کی رشتہ داری، تمہارا ہمارا کیا تعلق ہے؟ امیہ کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ امیہ کا بنو ہاشم سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک جملہ رک کر میں یہ اساس عرض کروں تاکہ پھر امام حسین کے قیام اور اصحاب حسین کے کردار کی عظمت عیاں ہو سکے کہ خود بنو امیہ کون، ایسا نہیں کہ یزید ایک ان کے بیچ میں سے برا پیدا ہو گیا۔ سوال یہ یزید جیسا نجس اور ناپاک فرد صرف 50 سال گزرنے کے بعد ختمی مرتبت کی مسند تک کیسے پہنچ گیا؟ جیسے آج کل سیلاب میں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے یا کسی چیز کو پہنچانا ہوتا ہے، راشن پہنچانا ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر کے ساتھ آویزاں کر کے وہ پھر منتقل کیا جاتا ہے، تو کیا شاید اس کو کہیں اوپر بلندی سے لا کے پیغمبر کی مسند پر بٹھایا گیا؟ باقی سارے کے سارے حاجی تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، نہ جتنا میں نے پڑھا بنو امیہ کے خاندان کا ہر فرد بعین ہی یزید کی مثل ہے، کوئی مبالغہ نہیں۔ آپ خود یزید کے کردار کو پڑھیں، یزید کے باپ کے کردار کو پڑھیں، یزید کے دادا کو کردار کو پڑھیں، یزید کے چچا کو کردار کو پڑھیں، یزید کے تایا کے کردار کو پڑھیں، یزید کے جد کے کردار کو پڑھیں، سب کے سب ایک جیسا کردار ہے۔ خود بات امیہ سے شروع ہوتی ہے، بات یزید سے شروع نہیں ہوتی۔ امیہ اس کا بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھائی نہیں ہے۔ یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے، کس بیانی کی جاتی ہے، میں نے معتبر ترین جو تاریخ کے متون ہے کھنگالا ہے، دیکھا ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ یہ عبد الشمس کا غلام ہے، نہ کہ بیٹا، جسے شام سے خریدا ہے، جو زیرک تھا اور خیال بھی رکھتا تھا، چاپلوس تھا، تو بیٹا بنا لیا۔ یہ عربوں میں رسم تھی، جیسے ختمی مرتبت نے جناب زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، اسی طرح سے عبد الشمس نے امیہ کو بیٹا کہنا شروع کیا، اور بعد میں اپنے ہمراہ خود شام سے مکہ لے کے آگے۔ لیکن اس کی جو کام تھے وہی، اگر جاننا چاہتے ہیں کہ امیہ کیسا تھا، ویسے ہی تھا جیسے یزید تھا۔ امیہ کیا کرتا تھا؟ وہی کرتا تھا جو یزید کرتا تھا، اور اس میں سے جو ایک اس کا عمل تھا وہ یہ کہ شوہردار خواتین پر تجاوز کرتا، زنا محسنہ کا مرتکب ہوتا تھا، تو اہل مکہ نے اسے خود مکہ سے نکال باہر کیا، مارا اور زخمی کیا۔ اور بنو ہاشم اکٹھے ہوئے، کہا کبھی امیہ مکہ میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اب تو شمس نے بہت زیادہ سفارش کی، خواہش کی، میری خاطر میرا خیال کرو، میں نے اسے بیٹا بنایا تو میری وجہ سے رکھو۔ اس بنیاد پر پھر مشروط طور پر بنو ہاشم نے کہا کہ ٹھیک ہے، 10 سال جائے کہیں اور زندگی گزارے، 10 سال کے لیے اسے شہر بدر کیا جاتا ہے، اور اگر 10 سالوں میں اس نے خود کو سدھار لیا ہے اور اپنی تربیت کر لی، اس قابل ہو گیا، تو پھر یہ آ کر سرزمین مکہ میں زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر یہ 10 سال اس نے شام میں گزارے۔ اب سنیں کہ شام میں کیا کیا، میں اس ممبر سے یہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سمجھنے کے لیے، کربلا کو سمجھنے کے لیے، عاشورہ کو سمجھنے کے لیے، اصحاب حسینی کو، میرے عزیز ہیں برابر مجالس میں شرکت فرمانے، انہوں نے خواہش کی کہ میں اصحاب حسینی کا جو ذکر شروع ہوا تھا اسے کسی آخری مرحلے تک لے جاؤں۔ ممکن نہیں ہے کہ میں 72 کا مکمل تعارف کروا سکوں، لیکن کوشش کرتا ہوں چند ایک شخصیات کا مزید تعارف کروانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو جب یہ امیہ شام میں پہنچا تو اس کے باقی کاموں کے علاوہ خود جو شوہردار خواتین کے ساتھ اس کے مراسم تھے، تو ایک خاتون کے ساتھ جو شوہردار تھی، جس کا شوہر موجود تھا، اس کے ساتھ مراسم، تو اس کے اپنے شوہر کے گھر میں بچہ پیدا ہو۔
جب اسے پتا چلا کہ اس خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہو تو یہ گیا اور اٹھا کے لے آیا، اور جب اٹھا کے لایا کہا تو یہ تو میرا بچہ ہے، اور اٹھا کے لایا تو اس کا نام زکوان رکھا ہے اور اس کی کنیت ابو امر رکھی ہے۔ اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہوا تو اپنی بیوی جو اس کی ماں ہے اسے خود سے الگ کر کے تو اس کے ساتھ اپنے بیٹے زکوان کو سونپ دی۔ اپنی بیوی جو اس کی ماں ہے یہ زکوان کو دی، ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس کے لیے اس ابو عمر کو دی، اور وہاں سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے ابو معیط، اور ابو معیط کا بیٹا ہے عقبہ، عقبہ کا بیٹا ہے ولید، یہ ولید کوفہ کا گورنر تھا جو شراب سے وضو کرتا تھا اور شراب پی کے نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا۔ یہ اس خاندان کے باقی افراد ہیں، اسی طرح سے آپ حرب کا کردار دیکھ لیجئے، اسی طرح سے جو باقی تمام کے تمام افراد ہیں، حکم کو دیکھ لیں، ختمی مرتبت نے فرمایا یہ شخص حکم نہ میری زندگی میں مدینے کے اندر قدم رکھ سکتا ہے نہ میری وفات کے بعد کسی کو اجازت ہے کہ اسے مدینے کے اندر آنے دے۔ یہ فرد، یہ کردار پورے کا پورا خاندان۔ اور میں دوسرا جملہ آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جا کے پڑھیے بنو امیہ کی تاریخ سے متعلق جو بڑے بڑے اہل سنت علماء نے، محدثین نے کتابیں لکھی کی، کبھی یزید کے باپ دادا نے، یزید کے بڑوں نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہ کرو، شراب نہ پیو، فلاں گناہ نہ کرو، اور محرمات پر تجاوز نہ کرو، اپنی محرم خواتین سے اپنے تعلقات استوار نہ کرو، کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں، کبھی کسی نے، نہ باپ نے، نہ بڑے نے، نہ چچا تایا نے یزید سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہ کرو، ہمیشہ یزید سے یہ کہا جاتا تھا کہ علنی طور پر نہ کرو، سب کے سامنے انجام نہ دو، چھپ کر انجام دو۔ اس لیے کہ اگر یزید سے یہ کہا جاتا کہ یہ کام نہ کرو تو یزید پلٹ کر کہہ سکتا تھا کہ پھر خود کیوں کرتے ہیں، اگر مجھے منع کر رہے ہیں تو خود کیوں کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے درجے کتاب نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل سواد اعظم جمہور کے ائمہ اربعہ میں سے برجستہ ترین شخصیت ہیں۔ یہ امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری، 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، پہاڑ سے وزنی نام ہے، دنیا حدیث میں ان سے بڑا محدث پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی مسند کی 5ویں جلد میں تفصیل کے ساتھ تحریر کیا کہ ختمی مرتبت کا ایک صحابی جس کا نام برید اسلمی ہے، وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ حاکم شام کے پاس گئے۔ شام میں وہ کھانے کا وقت آیا، جب دسترخوان لگ گیا وہ کھانا شروع ہوا تو باقی سونے چاندی کے برتنوں میں جن پہ کھانا کھانا پیغمبر اسلام نے حرام قرار دیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ ریشمی لباس پہن کے افراد بیٹھے تھے اور محرمات کا مغنیائیں، طوائفیں، ناچ گانا چل رہا تھا، رقص و سرود کی محافل تھی۔ اس اسنا میں ایک اور کا، یہاں تک برید اسلمی خاموش رہے، لیکن پھر جب حاکم شام نے شراب بڑھایا کہ آپ بھی پیئیں، کیوں، جیسے آپ اپنے کھانے میں مشروبات ہیں، مختلف قسم کی چیزیں آپ کھانے کے ساتھ جیسے سپرائٹ پی لیتے ہیں، 7 اپ پی لیتے ہیں، اسی طرح سے مشروب عام تھا، شراب عام تھا، ہر کھانے میں پیش کیا جاتا تھا۔ اور برید اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حاکم شام نے شراب پیش کیا کہ آپ کیوں پہلو تہی کر رہے ہیں، کیوں ہاتھ کھینچ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پی رہے، تو کہا کہ ما شربتو منذ حرمہ رسول اللہ، جب سے رسول اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ امام احمد ابن حنبل نے لکھا۔ اب یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے، یہ میلاد بجائے خود، یہ تمام تر جتنے بھی دین کے سلسلے ہیں، ساری کی ساری، یہ سارے کے سارے سلسلے بجائے خود، ان کے بیچ میں سے اگر آپ صرف کربلا کو نکال لیں، عاشورہ کو نکالیں، کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ توحید بچے گی، نہ نبوت بچے گی، نہ رسالت بچے گی، نہ اسی طرح سے امامت بچے گی، نہ انسانی اخلاقی قدریں بچیں گی۔ سمجھ رہے ہیں کربلا کی اساس کیا ہے؟ مجھ سے خواہش کی گئی اصحاب حسین سے متعلق بات کروں، لیکن پہلے رک کر سمجھیں کہ ان کے خون کی قیمت کیا ہے، پھر ان کا ذکر کیا جائے کہ اصحاب حسین ابن علی کا کردار پہلے سمجھا جائے، ان کے خون کی ارزش اور اہمیت کو سمجھا جائے۔ اب امام حسین تلوار کے ذریعے سے بھی کامیابی حاصل کر سکتے تھے، اور اسے شیخ طوسی جیسی جلیل القدر شخصیت، کتب اربعہ میں سے 2 کتابوں کے لکھاری شیخ طوسی، یہ عظیم الشان شخصیت، انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ امام پنجم امام محمد باقر علیہ الاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ روز عاشور امام حسین جب آخری حملہ کر رہے تھے اور کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے اور مسلسل بڑھتے چلے جا رہے تھے اور دشمنوں کے سر اڑ رہے تھے، جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد اتنا شدید حملہ کیا حسین ابن علی علیہ السلام نے کہ مسلسل کئی کلومیٹر تک آپ نے اپنے حملے کو اس طرح سے بڑھایا، 12 کلومیٹر تک دشمن کے لشکر کو دوڑایا اکیلے حسین نے۔
اصحاب کی شہادت کے بعد، بنو ہاشم کی شہادت کے بعد، حتیٰ علی اصغر کی شہادت کے بعد، اپنی شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے یہ اتنا شدید حملہ تھا کہ دشمن کا سارا لشکر 36,000 افراد امام حسین کے سامنے ریوڑ کی مانند بھاگ رہے تھے۔ اس مرحلے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، شیخ طوسی نے اپنی امالی کے صفحہ نمبر 85 پر اس حدیث کو بیان کیا کہ حضرت امام محمد باقر فرماتے کہ اس لمحے جب امام حسین تابڑ توڑ حملے کر کے مسلسل دشمن کے لشکر کو یوں لے کے جا رہے تھے کہ سپاہی خود الامان الامان کی آوازیں بلند کر رہے تھے، اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید حسین ابن علی دشمن کے لشکر کو کوفے پہنچا کر دم لیں گے۔ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے وارث اسے شیخ طوسی نے اپنی امالی کے صفحہ نمبر 85 پر اس حدیث کو بیان کیا۔ دو کتابوں کے لکھاری میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں بات کی اہمیت کے مد نظر، اس حدیث کی سند کے مد نظر، تو جناب شیخ طوسی نے تحریر کیا کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں این اسی لمحے جب مسلسل حسین ابن علی حملوں پر حملے کر رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا اور امام حسین سے یا دو روایات ہیں، ایک میں کہ خود خدا نے براہ راست خطاب کیا، دوسری روایت کہ جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے حسین بتائیں ظاہری کامیابی چاہیے، آپ کو کامیابی مل جائے گی، ظاہری فتح چاہتے ہیں، ظاہری کامیابی چاہتے ہیں تو یہ بھی مل جائے گی، اگر لقائے پروردگار تو ان دو میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ تو حسین ابن علی نے، یہ امام محمد باقر فرماتے کہ میرے جد حسین نے لقائے پروردگار کا انتخاب کیا۔ اب سمجھنا ہے تلوار کے ذریعے سے امام حسین کامیابی حاصل کر سکتے تھے، اور خود آپ سے پہلے حضرت ابو الفضل عباس جو شب عاشور آپ نے بنو ہاشم کے جوانوں سے گفتگو فرمائی کہ کل دشمن کے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھے کے ساتھ میں جنگ کروں گا، باقی آدھے کو دو حصوں میں بانٹ کر آدھے کے ساتھ تم لڑنا، آدھے کے ساتھ امام حسین کے اصحاب جنگ کریں گے، اور میں اپنے حصے کا کام تمام کر کے تمہاری نصرت اور مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابو الفضل عباس وہ شخصیت کہ جو تلوار اٹھائے بغیر صرف نیزہ ہاتھ میں، پوری ذمہ داری سے عرض کروں، تمام مقتل کی کتابیں اٹھائیں، سیرت کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، کہیں سے آپ ڈھونڈ کے کوئی ایسا ضعیف روایت لے کے آئیں کہ روز عاشور جناب ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جتنے بڑے بڑے مقتل نگار ہیں، ابی مخنف ہے، منہاج الدموع ہے، دمۃ الثاقبہ ہے، نفس المحموم ہے، اللحوف ہے، یہ سر فہرست کتابیں سب نے لکھا ہے کہ جناب حضرت ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ امام حسین نے آپ کو تلوار نہیں دی، نیزہ لے کر 8,000 افراد کو شط فرات سے ہٹا دینا، اتنی کائنات کی شجاع ترین شخصیت ہے جناب ابو الفضل عباس۔ خود آپ کے انصار امام حسین کئی مواقع پر، اس کی میں جزیات کی طرف اشارے کر چکا ہوں، کتنے مراحل میں امام حسین کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ 25 ذی الحج کو جب حر ابن یزید الریاحی نے امام حسین کا راستہ روکا تھا تو آپ کی میمنہ کے سپہ سالار زہیر ابن قین ابن قیس بجلی نے امام سے خواہش کی کہ اجازت دیں کہ میں خود اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حر اور ان کے لشکر کا کام تمام کروں اور ہم کوفہ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو امام حسین کوفہ پہنچ سکتے تھے، اور اگر امام حسین کوفہ پہنچ جاتے تو آپ سمجھیں کہ پھر کیا کیفیت ہوگی۔ پھر ظاہر ہے کہ اہل کوفہ جب خود آقا امام حسین کو کوفے کے اندر موجود دیکھتے تو پھر ڈرے ہوئے سہمے ہوئے افراد، احتیاط کرنے والے جو وقتی طور پر عبید اللہ ابن زیاد کی تقریروں کے آگے دب گئے تھے، سب کے سب اٹھ کھڑے ہوتے اور اگلا پھر مرحلہ امام حسین پھر شام کی طرف پیش قدمی کر سکتے تھے۔ تو ظاہری طور پر امام حکومت لے سکتے تھے، اور تمام کے تمام شواہد ہیں۔ کتنے شواہد ہیں امام حسین، اگر میں اسے بیان کروں تو اس کے لیے گھنٹے چاہیے۔ امام حسین ظاہری کامیابی حاصل کر سکتے تھے، لیکن جیسا کہ آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے جملہ فرمایا تھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ 25 ذی الحج کو جب حر نے راستہ روکا، آپ حر کا کام تمام کر سکتے تھے، اور اگر تلوار اٹھاتے ممکن نہیں تھا کہ حر امام حسین کے مقابلے میں تلوار اٹھائیں، تو پیچھے ہٹ جاتے، عقب نشینی کر لیتے۔ اس کے علاوہ پھر 2 محرم ہے، 4 محرم ہے، 7 محرم ہے، شب عاشور ہے، جب شمر ابن ذوالجوشن آتا ہے 8,000 افراد کے ہمراہ حملہ کرتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام تو جنگ کریں، اگر عاشور کے دن جنگ کرنی ہے تو شب عاشور جنگ کر لیں، کیا فرق پڑتا، لیکن نہ، امام حسین کائنات کے سب سے بڑے شجاع ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بھیجنے کے جائیں آپ عمر سعد سے بات کریں کہ ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے۔
क्यों मोहलत मांग रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? क्यों 25 को क़याम नहीं किया? क्यों 2 मुहर्रम को क़याम नहीं किया? क्यों 4 को क़याम नहीं किया? क्यों 7 को क़याम नहीं किया? क्यों 9 मुहर्रम को क़याम नहीं किया? अगर 25 को इमाम हुसैन तलवार उठा लेते तो आज मुअर्रिख ये लिखता कि रास्ता रोकने पे जंग छिड़ गई थी, जज्बाती जवान थे, और इस वजह से फिर ये मसला जहां से बात शुरू हुई थी वहीं खत्म हो जाती। अगर इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को तलवार उठाते, 4 को तलवार उठाते, ये तासुर दिया जाता कि खेमे उखाड़े जाने पर जंग हुई थी। अगर इमाम हुसैन 7 को तलवार उठाते और दुश्मन के साथ जंग करते तो ये तासुर दिया जाता और मुअर्रिख लिखता कि ये पानी बंद होने पर जंग हुई थी। अगर शब आशूर तलवार उठाते तो रात की तारीकी में वो सब कुछ जाया चला जाता। हुसैन इब्न अली चाहते थे कि आपका एक एक अमल, एक एक लफ्ज, एक एक इकदाम, एक एक जुमला, एक एक मरहला तारीख में जब्त हो जाए, सब्त हो जाए, महफूज हो जाए, अबदी और सरमदी हैसियत इख्तियार कर ले। ये तारीख का मिजाज नहीं कि वो किसी वाक़े को याद रखे। हुसैन इब्न अली ने तारीख को मजबूर किया कि वो करबला को याद रखे, और जो पूरी दुनिया की कायनात की तनाबों को खींचा और पूरी कायनात की तवज्जुहात को करबला की जानिब मबजूल किया। वरना इमाम हुसैन मदीना से सीधा करबला आ सकते थे, लेकिन ना, पहले 4 महीने 5 दिन मक्का में रुके, और जब 4 महीने 5 दिन मक्का में रुके तो 8 जिलहज को आपने मक्का क्यों छोड़ा है? 5 दिन पहले मक्का छोड़ देते या 5 दिन बाद आप मक्का छोड़ देते। ठीक 8 जिलहज जिस दिन हज शुरू हो रहा है, यहाँ बास अहले मिंबर हजरात, अहले खतीब हजरात ये पढ़ते हैं कि आपने हज को उम्रे में तब्दील किया। जो हज को उम्रे में तब्दील कर दे उसे हुसैन नहीं कहते। इमाम हुसैन हामिले नफ्से मुतमइन्ना, आप क्या इस्तिराब नहीं है, आप क्या बेचैनी नहीं है कि कभी एक काम शुरू करें और घबराहट हो फिर आप दूसरा काम शुरू कर दें? ना, कोई एक मोतबर रिवायत किसी हदीस की किताब में ये नहीं है कि इमाम हुसैन पहले हज कर रहे थे फिर आपने उसे उम्रे में तब्दील किया। ना, बल्कि शेख हुर्र आमली जो रिवायत जमा की, जब इमाम सादिक से पूछा गया फरजंद रसूल बताएं क्या हज के दिनों में उम्रा अंजाम दिया जा सकता है? फरमाया हाँ दिया जा सकता है। जैसे मेरे दादा हुसैन इब्न अली हज के अय्याम में उम्रा अंजाम दे रहे थे। अय्याम हज में इमाम हुसैन सिर्फ से हज नहीं कर रहे थे कि उसे उम्रे में तब्दील करें। तो फिर आपका पहले से इरादा था कि मैंने 8 जिलहज को मदीना छोड़ना है, 8 जिलहज को मक्का छोड़ना है। क्यों? आप 3 दिन पहले आ जाते, 5 जिलहज को निकल आते, आप 10 दिन बाद चले आते, 1 हफ्ते के बाद चले आते। अगर आपने मक्का छोड़ना है, जहाँ 4 महीने रुके हैं 4.5 महीने रुक जाएं, 3.5 महीने रुक जाएं, 3 महीने रुक जाएं, ठीक 8 जिलहज को क्यों आपने मक्का छोड़ा? और ऐसा नहीं कि खामोशी से गुमनामी में आप मक्का छोड़ दें, ना, पहले अबुल फजल अब्बास को खाने काबा की छत पर रवाना किया कि जाएं खुतबा दें, तकरीर करें, ताकि तमाम अहले मक्का को पता चल जाए। क्यों? क्या हिकमत थी? देखें आज जरा अबलाग है, आज आप अपनी बात दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये पूरी तारीख जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके जा चुका हूं, इसी शहर में 20 साल में इतनी बड़ी मंसूबा बंदी की थी हाकिम शाम ने कि हुसैन इब्न अली गुमनामी में कूफा की तरफ बुलाए जाए और आपको मरवा दिया जाए और आपका नाम तारीख के औराक से हमेशा के लिए महव हो जाए, और ये तासुर दिया जाए कि अपनों ने बुलाया, अपनों ने मरवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली थी, आपने पहले करबला जाने से पहले मक्का का इंतखाब किया और 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने नहीं, पूरे 4 महीने 5 दिन रुके, और ठीक 8 जिलहज के दिन आपने मक्का छोड़ा। और जब मक्का छोड़ा तो पूरे मक्का में हलचल मच गई, इसलिए कि तमाम के तमाम अफराद, ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन किसी गोशे में बैठे रहे और तस्बीह इबादत करते रहे, ना, आपने मिना के मकाम पर सबसे बड़ा खेमा नस्ब करवाया और 4 महीनों में मुसलसल जैसे जैसे हज के कारवान आ रहे थे, काफिले आ रहे थे, 3 बड़े आजमों से अवाम, खवान, सरदार, मुहद्दिसीन, उलमा, मुफ्ती एक एक के साथ इमाम हुसैन घंटों बैठ के मुलाकात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बनु उमैया के मजालिम का इस तरह से लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं, यजीद के किरदार को सबके सामने आश्कार कर रहे हैं। ये 4 महीने 5 दिन में पूरी इस्लामी दुनिया ये दिन क्यों मुंतखब की इमाम हुसैन ने? 3 बड़े आजमों से 9.5 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी सिमट कर मक्का में जमा है, और इमाम हुसैन हर एक से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, देर तक बैठते हैं, और पूरे अहले मक्का जो हजारों की तादाद में अफराद मक्का में मौजूद हैं, सबको पता है हुसैन इब्न अली अपने जमाने का मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्का में मौजूद हैं, और हमें इमाम हुसैन के साथ हज करने की सआदत हासिल हो रही है। यहाँ तक कि ठीक सबको पता है, सब बार बार मुलाकातें कर चुके हैं, हर रोज दिन में कई मरतबा देख रहे हैं इमाम हुसैन को, कभी जमरात में, दीगर मकामात पर, मस्जिदुल हराम में, खाना काबा के पास, तो रोज
ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, خوش ہیں کہ اب حج شروع ہوگا تو آپ کے ساتھ حج کریں گے. لیکن ٹھیک جیسی حج شروع ہونے لگا آپ نے مکہ چھوڑا, جیسی مکہ چھوڑا ہلچل مچ گئی. ایک مرتبہ اور سب کو جب پتا چلا آپ نے باقاعدہ اعلانات کروائے اور مکہ سے نکلے تو پورے مکہ میں ایام حج میں ایک ہی موضوع گفتگو چل رہی تھی, ہر ایک دوسرے سے بات کر رہا تھا. امام حسین آئے تھے, اتنا رکے کیوں این حج کے موقع پر آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. دوسرا تیسرے سے بات کر رہے ہیں, تیسرا چوتھے سے بات کر رہے ہیں. سرزمین مکہ میں ایک فرد بھی ایسا نہ بچا جسے نہ پتا ہو کہ امام حسین جا چکے ہیں. اب سرزمین مکہ میں ہلچل مچی ہے, حاجی طواف کر رہا ہے تو یہی سوچ رہا ہے, جو رمی جمرات کر رہا ہے, کنکریاں مار رہا ہے, یہی سوچ رہا ہے حسین آئے تھے, اتنا رکے, حج کے موقع پر کیوں چلے گئے. وہ جو میدان عرفات میں ہے وہ بھی امام حسین سے متعلق سوچ رہا ہے, وہ جو مینا میں قربانی کر رہا ہے وہ بھی امام حسین سے متعلق سوچ رہا ہے. اور حج مکمل کرنے کے بعد جیسے یہ حاجی اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے دیہاتوں میں پلٹ کر گئے, اپنے اپنے علاقوں میں پلٹ کر گئے, اور ان کے عزیز رشتہ دار, بہن بھائی, دوست احباب جمع ہو کر ہار لے کر آئے, پھول لے کے آئے. حاجیوں کا استقبال کرنے کے لیے حاجی آ گئے, حاجی آ گئے, حاجی آ گئے. اور جیسے جیسے استقبال کے لیے لوگ آ رہے تھے اور جو وہ مل رہے تھے, ہر ایک ان سے احوال سفر پوچھ رہا تھا, بتاؤ کیسا اس دفعہ سفر ہوا, کیسے حج کیا. تو ہر ایک حاجی کی زبان پر ایک جملہ تھا, کیا بتائیں, فرزند رسول حسین ابن علی مکہ تشریف لائے تھے لیکن حج کیے بغیر چلے گئے, اسی طرح سے واپس چلے گئے. یوں پوری اسلامی دنیا میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا. ایسا نہیں کہ امام حسین اسی طرح سے گمنامی میں کسی صحرا میں اس طرح سے چند افراد کے ہاتھوں سے شہید ہو جائیں اور بات ختم ہو جائے. نہ, اپنی شہادت سے پہلے پورے اس زمانے کے آپ کہہ لیجیے کیمروں کا رخ موڑ دیا کربلا کی طرف, اور تمام تر توجہات کو اس طرح سے مبذول کیا کربلا کی طرف. ہر ایک سوچ میں جب کربلا جا رہے ہیں تو کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد کے مراحل کے پھر کربلا کے جو پیغامبر ہیں انہوں نے اس پیغام کو پہنچانا ہے. پہلے توجہات کو اس درجہ عروج پر پہنچایا امام حسین نے, اور پھر اور جو آپ نے انتخاب کیا, آپ 25 ذی الحج کا دن منتخب نہیں کیا, 2 محرم کا دن منتخب نہیں کیا, 4 7 محرم کا دن, شب عاشور کو منتخب نہیں کیا, روز عاشور. اور روز عاشور کو ابدی اور سرمدی بنانے کے لیے مسلسل حجاج بن مسروق, یہ امام حسین علیہ السلام کے مؤذن رہے, سارے سفر میں یہ آزان دیتے رہے. 10 دن 8 دن امام حسین کربلا میں روکے, 8 دنوں میں مسلسل ہر نماز سے پہلے جناب حجاج بن مسروق یہ آزان دیا کرتے تھے. لیکن عاشور کی سحر میں امام حسین نے مؤذن کو بدل دیا اور آج شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کو منتخب کیا کہ آپ آزان دیجئے. کیوں؟ حسین جانتے تھے کہ کبھی بھی دنیا میرے علی اکبر کو فراموش نہیں کر پائے گی. اس لیے عاشورہ کو ابدی بنانے کے لیے, سرمدی بنانے کے لیے, اس دن کو آفاقی بنانے کے لیے بظاہر عاشورہ یہ سال کے مہینوں میں سے ایک مہینے کا ایک دن ہے, یہ ظاہری اعتبار سے, لیکن باطنی اعتبار سے اگر اس کی مساحت کا جائزہ لیا جائے, ایسا دن جو ازل سے لے کے ابد تک تمام زمانوں پر محیط ہے. اور کربلا کی سرزمین کو حسین ابن علی نے تمام مکانوں پر محیط کر دیا. کیا کیا ہے کربلا؟ تلوار کے ساتھ جنگ نہیں ہے, بلکہ حسین ابن علی نے تلوار کے مقابلے میں کردار کی جنگ کی. یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, سارے اس ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دی. کیوں؟ یہ اساس ہے, یہ تمام تر سلسلوں کی, نبوتوں کی, اور ایک زحمت کو بچانے کے لیے کیا کیا حسین ابن علی نے. حسین ابن علی نے اپنا لہو, بنو ہاشم کا لہو, اپنے 72 شہیدوں کے پاکیزہ ترین خون کو جمع کیا, اور پھر اس خون سے کیا کیا حسین ابن علی نے, بنو امیہ کے اس نجس اور ناپاک کردار کے گرد اور اس شجرہ خبیثہ کے گرد ایک ایسا حالہ کھینچا, ایسا دائرہ کھینچا ہے کہ بنو امیہ کو ہمیشہ کے لیے اسلام سے الگ کر کے رکھ دیا. اگر امام حسین یہ کام نہ کرتے تو آج جو بھی مسلمان ہے, ہم سب جو بھی مسلمان روئے زمین پر زندگی گزار رہا ہے, یہ بنو امیہ کے اور یزید کے ہر کام کو یا واجب کی حیثیت پر عمل کر رہے ہوتے یا مستحب کی حیثیت سے اس پر عمل کر رہے ہوتے. یہ سارے کے سارے کام انجام دے رہے ہوتے. اگر امام حسین نے کیا کیا, اس لیے کہ 2 سے 3 سال جو یزید کا کردار تھا یہ پھیلنا شروع ہو چکا تھا, اور یہ پورے اسلامی معاشرے میں سرایت کر جاتا, اور اسلامی معاشرے کا ہر فرد وہی سب کچھ کر رہا ہوتا جو یزید کر رہا تھا. اگر بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا دی جائے اور کسی کو تعجب نہ ہو تو باقی سارے کام بھی اسی طرح سے ہونا شروع ہو جاتے اور کسی کو بھی تعجب نہ ہوتا. لیکن حسین ابن علی نے یہ راستہ اختیار کیا. اسی لیے استاد حق شہید مرتضی مطہری نے فرمایا کہ حسین ابن علی تاریخ بشری کی وہ شخصیت جس نے اپنے خون کی سب سے بھاری قیمت وصول کی.
اور اپنے مقدس ترین خون کو بنو امیہ کے کردار کے گرد ایک ایسا حالہ کھینچا، دائرہ کھینچا کہ ان کے کردار کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا اور اسلامی معاشرے میں سرایت نہ کرنے دیا۔ یہاں صرف امام حسین کا خون کافی نہیں تھا، صرف بنو ہاشم کا خون کافی نہیں تھا، کربلا کی جامعیت کے لیے لازم تھا کہ ان 72 شہیدوں کی قربانیوں کو پیش کیا جائے۔ کیا قیمت ہے ان 72 شہیدوں کے لہو کی! یہ حسین ابن علی کا انتخاب ہے جو مسلسل 11 سالوں پر محیط ہے، اگر اور پھیلائیں تو شاید 20 سالوں پر محیط ہے۔ ایک ایک موتی کو چنا ہے، ایک ایک پھول کو چنا ہے۔ میں کچھ کردار آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا، اشارتاً تسلسل برقرار کرنے کے لیے۔ آئیں دیکھیں روز عاشور کہ کس طرح سے یہ کربلا کی جنگ، ورنہ جب 36,000 افراد ہوں اور سامنے 100-150 زیادہ سے زیادہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، 147 157 اور جو سب سے زیادہ روایت ہے جس میں بیان کیا گیا یہ 250 افراد ہیں، اس سے زیادہ کسی روایت میں بیان نہیں کیا گیا۔ آپ فرض کیجئے 250 افراد ہیں، ان 250 افراد کو 36,000 کے سامنے کتنا وقت لگنا چاہیے؟ شاید 5 منٹ یا اس سے بھی کم۔ لیکن آکے سمجھیں، امام حسین کی جہاد سے پہلے، بنو ہاشم کی جہاد سے پہلے صرف اصحاب حسین نے، ان 72 نے کربلا کی جنگ کو 8.5 گھنٹے تک جاری رکھا ہے۔ اب سمجھیں کہ امام حسین کے ساتھیوں نے کیا کیا۔ سب سے پہلے روز عاشور اتنا دشمن کو خود پر اعتماد تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے سالم اور یسار کو بھیجا۔ کون ہے سالم اور یسار؟ یہ جو یسار ہے یہ زیاد بن ابی، زیاد بن سمیہ کے حفاظتی دستے کا انچارج تھا، اور جو سالم ہے یہ عبید اللہ ابن زیاد کے حفاظتی دستے کا انچارج تھا، سربراہ۔ اور یہ قوی ہیکل، طویل القامت، قوی الجثہ، انہیں دیکھ کر لوگوں پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہہ کے بھیجا کہ تمہیں باقی فوج کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 فرد کافی۔ سب سے پہلے انہیں روز عاشور بھیجنا حسین اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں، یہ 2 فرد حسین کے تمام ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کے بارے میں تاثر تھا کہ اگر یہ 2 مل جائیں تو لشکروں پر بھاری۔ یہ آئے روز عاشور میدان کربلا میں، جیسے امام حسین نے نماز فجر ادا کیے، تعقیبات جہاد سے شروع۔ 8,000 افراد نے تیروں کی بارش کی، اور ان تیروں کی بارش میں امام حسین کا ایک سپاہی بھی ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا۔ اور جا کے پڑھیے، اور اصحاب حسین میں سے ایک بھی نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا، اور خود بنو ہاشم میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جسے ایک بھی تیر لگاؤ۔ یہ 72 ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ ایسے نہیں کہا جوش ملی آبادی نے کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ کیا کیا ان 72؟ اور اس کے بعد سب سے پہلے مرحلے، اس تیر اندازی کے بعد جب سالم اور یسار آئے، ادھر سے سامنے سے بریر بن خدیر حمدانی اٹھے مقابلے کے، امام حسین سے اجازت طلب، اور انہوں نے بھی بریر کا نام لیا، اور بریر اٹھے۔ جب مقابلے کے لیے جانے لگے تو امام حسین نے فرمایا نہیں، آپ بیٹھ، کوئی اور جائے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن عمیر کلبی اٹھے، اور جب یہ اٹھے عبداللہ بن عمیر کلبی، ان کی تفصیلات میں عرض کر کے جا چکا ہوں، صرف جملہ آگے بڑھاؤں بات۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی آئے، امام حسین نے ان کی قامت کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، اور ان کی مضبوط کلائیوں کو اور چوڑا چکلا سینہ دیکھا۔ عبداللہ بن عمیر کلبی کہا چاہیے میں آپ کو فتح کی بشارت دیتا۔ جی گئے ان 2 افراد کے مقابلے میں، اور دشمن کا لشکر خوش تھا کہ جو بھی آئے گا مارا جائے گا۔ اور یہ عبداللہ بن عمیر کلبی ہیں، باقی گفتگو اور مبارزہ طلبی اور باقی مراحل میں ان سے گریز کر وار کرو۔ پہلے یسار نے وار کیا، اتنا قوی ہیکل اور قوی الجثہ، جیسے اس نے وار کیا حضرت نے اس کے وار کو رد کیا عبداللہ بن عمیر کلبی نے، اور وار رد کرنے کے بعد پلٹ کر جو اس پر تلوار چلائی، 2 نیم کیا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دی، اور اس کے بعد جلدی سے سالم بغیر آواز بلند کیے ہوئے آگے بڑھا، اچانک سے حملہ کیا اور پشت سے حملہ کیا۔ لیکن اتنی مہارت اور پھرتی سے جناب عبداللہ بن عمیر کلبی پلٹے اور بائیں ہاتھ سے اس کے وار کو روکا، بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ گئیں، اور پھر پلٹ کو جو وار کیا تو سالم کو بھی یسار کے پاس پہنچا دی، اور دونوں کو حرف غلط کی طرف سے مٹا دیا۔ ان 2 کے قتل کے بعد کافی دیر تک میدان کربلا میں کھڑے ہو کر عبداللہ بن عمیر کلبی مبارزہ طلبی کرتے رہے، کوئی ہمارے مقابلے میں آئے، کوئی میرے مقابلے میں آئے۔ نام لیا ایک ایک جرنیل کا، کہا شبس ربی تم آ جاؤ، حجار بن ابجر تم آ جاؤ، عمرو بن حریث تم آ جاؤ، عمرو بن حجاج زبیدی تم آ جاؤ، قیس بن اشعث بن قیس سے کہا، محمد بن اشعث بن قیس سے کہا،
یہاں تک کہ خود کہا شمر آ جائے، حسین ابن عمیر آ جائے، عمر ابن سعد کوئی اور نہیں آتا، تم آ جاؤ. دیر تک باری باری ایک ایک جرنیل کا 12 جرنیل تھے، ایک جناب حر 11 باقی، اور جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کے بعد ان کے حملے کو دیکھ کر جناب حر دشمن کے لشکر سے باپ اور بیٹے کے ہمراہ آہستہ آہستہ الگ ہونا شروع ہوئے. اور پھر جب دیکھا کہ اب میرے ساتھی مجھے گرفتار نہیں کر پائیں گے تو سر پٹ گھوڑے کو دوڑایا اور امام حسین کے پاس آئے. یہ عبداللہ بن عمیر کلبی دیر تک مبارزہ طلبی کرتے لیکن کوئی مقابلے میں نہ آئے. ادھر ہور پہنچے اور اب ہور نے امام حسین سے خواہش کی. 2 شخصیتوں کو روز عاشور امام حسین نے سب سے جلد اجازت دی، ایک جناب علی اکبر، دوسرے جناب حور. ادھر سے ان کی زبان سے لفظ ادا ہوا اور جیسی لفظ مکمل ہوا فرمایا جائیں. اور کیوں؟ اس کی حکمت پھر کبھی عرض کروں. جناب حور گئے اور جیسی جناب حور میدان کربلا میں گئے مقابلے میں تو سامنے سے یزید بن سفیان جب حور چلے تھے تو یزید بن سفیان نے کہا تھا اے کاش مجھے پہلے ان کے ارادے کا پتہ چل چکا ہوتا تو میں نیزہ مار کے ان کا کام تمام کر چکا ہوتا حور کا. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ حور آ چکے ہیں، جاؤ اب نیزہ مار کے کام تمام کرو. اور جیسی حور پہنچے یہ آیا اور اس نے تلوار چلائی، لیکن پلٹ کر جب اس نے تلوار چلائی اسی اسنا میں اتنی سرعت سے جناب حور نے تلوار چلائی کہ یہ جریر طبری نے لکھا ہے، تاریخ طبری، کہ کسی نے جناب حور کو تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنی تھی بس تلوار اٹھائی ہوئی تھی، اتنی تیزی سے چلائی کہ دیکھا کہ 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا یزید بن سفیان. اور اب یزید بن سفیان کی موت کے بعد دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی اور خود حور کھڑے ہو کر مبارزہ طلبی کر رہے کوئی اور آ جائے، کوئی نہیں آئے. اب یہاں پر اپنے جرنیلوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے عمر ابن سعد نے کہ ایک ایک کر کے جو جائے گا یہ لوگ موت سے بے خوف ہو چکے، یہ نڈر ہو چکے، کوئی ان کے مقابلے میں نہ جائے. اجتماعی حملہ کیا ہے. یہاں روز عاشور کا یہ دوسرا اجتماعی حملہ ہوا اور عمرو بن حجاج زبیدی نے 8000 کا لشکر لے کر میمنہ سے امام حسین کے میمنہ پر جس کی قیادت زہیر ابن قین ابن قیس بجلی کر رہے تھے، 20 افراد کی قیادت کر رہے تھے زہیر ابن قین، اور 8000 افراد نے 20 پر حملہ کیا. لیکن ان 8000 افراد نے یہ 20 افراد نے 8000 افراد کے ساتھ جو مقابلہ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک زخمی بھی نہیں ہوا اور دشمن کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہو گیا. اور اس کے بعد پھر تیسرا اجتماعی حملہ شمر ابن ذوالجوشن، یہ میسرہ کا سپہ سالار تھا، اور عمرو بن حجاج زبیدی یہ میمنہ کا سپہ سالار تھا. یہ 16000 افراد آئے اور آ کر انہوں نے میسرہ پر حملہ کیا، میسرہ پر جس کی قیادت حبیب ابن مظاہر اسدی کر رہے تھے. اور جب حملہ کیا یہ پہلا مرحلہ تھا. کربلا کے پہلے شہید مسلم ابن اوسجہ آپ کی شہادت ہوئی. اور جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت جب ہوئی اور کوئی دوسرے فرد 1-2 اصحاب زخمی ہوئے لیکن کسی اور صحابی کی شہادت نہیں. اور جب یہ پلٹے دشمن پھر بھاگے جناب زہیر کے حملے کے، اور جناب ابو الفضل عباس جب آگے بڑھے تو شمر پیچھے ہٹا، عقب نشینی کی اور بھاگ کھڑے ہوئے. اور یہاں پر یہ جناب مسلم ابن اوسجہ جن کی لاش ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی اور آخری سانسیں چل رہی تھی، جب امام حسین حبیب ابن مظاہر کے ساتھ جناب مسلم ابن اوسجہ کی لاش پر آئے تو کہا، جناب حبیب نے کہا اے مسلم اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ کے بعد کچھ دیر زندہ رہوں گا، زیادہ دیر زندہ رہوں گا تو آپ سے کہتا کہ وصیت کریں، لیکن میں نے بھی انقریب مارے جانا اس لیے میں آپ سے وصیت کی بات نہیں کرا. لیکن جناب مسلم ابن اوسجہ نے کہا حبیب میں اس کے باوجود وصیت کروں گا. حیرت سے پوچھا حبیب نے کیسی وصیت؟ کہا کہ میرے آقا حسین ابن علی کا بہت خیال رکھنا. یہ وفا ہے، اپنا کوئی درد کوئی تکلیف کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں. یہاں تک یہ مسلم ابن اوسجہ اور اب اپنے جرنیلوں سے عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ چوتھا اجتماعی حملہ کیا جائے. اور اب عبداللہ بن عمیر کلبی کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کے 2 قیمتی ترین فرد سالم اور یسار ایک فرد نے مار ڈالے، اور وہ بھی اجنبی نخیلہ سے تعلق تھا جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا. تو ایک فرد نے 2 کو مارا تو کم سے کم اس کا سر لے کے آؤ تاکہ میں عبداللہ ابن زیاد کا عبید اللہ ابن زیاد کا سامنا کر سکتا. اب یہ چوتھا اجتماعی حملہ تھا اور اس حملے میں بطور خاص سب کی توجہ عبداللہ بن عمیر کلبی کی طرف. یہاں جناب عبداللہ کی شہادت عمیر کلبی، اور پھر یہ دوسرے شہید کربلا اور کربلا کی تیسری شہیدہ، یہ ان کا کردار ہے. اور ان کی زوجہ ام وہب جب نخیلہ کے مقام پر ان کی کھیتیاں تھیں، باغات تھے، زمینیں تھیں اور ان درخت اگائے ہوئے تھے، وہاں رہتے تھے کوفہ سے ذرا ہٹ کر جو شام کو راستہ نکلتا تھا مکہ کو مدینہ کو. تو جب یہ فوج کی تیاری ہو
رہی تھی، ابن زیاد تیاری کر رہا تھا اور لشکر مرتب کیے جا رہے تھے، فہرستیں تیار کی جا رہی تھی، لوہا کوٹا جا رہا تھا، تلواریں تیز کی جا رہی تھی، نیزے اور پتھروں کو تیار کیا جا رہا تھا، گھڑا جا رہا تھا۔ تو ایسے میں جناب یہ شور سن کر پہنچے عبداللہ بن عمیر کلبی، کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی نے امام وقت کے خلاف خروج کیا، نعوذ باللہ خاکم بدہن، امام وقت کے خلاف خروج کیا اور اس کے کچھ ساتھی ہیں، تو انہیں قتل کرنے کے لیے اور مقابلے کے لیے فوج تیار کی جا رہی۔ یہ سننا تھا، زوجہ کے پاس آئے، کہا کہ میری بڑی حسرت تھی کہ کاش پیغمبر کی نصرت میں میں جام شہادت نوش کروں، لیکن مجھے وہ موقع نہ ملا۔ آج پروردگار نے دوبارہ وہ موقع مجھے عطا کیا کہ میں اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، اگر تم مجھے اجازت۔ یہ ام وہب ہے، کہا عمیر کلبی کے بیٹے ایک شرط پر اجازت دوں، اگر مجھے بھی اپنے ہمراہ لے کر جاؤ، اور لے کے گئے۔ تو ام وہب یہ کربلا کی تیسری شہیدہ ہیں جنہیں شمر کے غلام رستم نے سر پہ گرز مار کے شہید کیا۔ اور کیوں شہید کیا؟ اس لیے کہ ان کی جو مبارزہ طلبی جو جس مرحلے میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی شہادت کے موقع پر جو اشعار ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک خاتون اتنا علم، اتنی معرفت، اتنی بصیرت، اتنی جرأت، اتنی شجاعت، اور ان کی شہادت کے بعد پھر چوتھی شخصیت جو میدان کربلا میں گئے، یہ بریر بن خدیر حمدانی، سید القرآن، اہل کوفہ، شہر کوفہ میں جو بھی قرآن جانتا تھا، یا براہ راست آپ کا شاگرد تھا بریر بن خدیر حمدانی کا، یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد، سید القرآن، مفسر قرآن، انہیں امام حسین نے چوتھے مرحلے پر بھیجا، فرمایا بریر اب آپ جائیں۔ اب آپ سمجھیں کہ جب پہلے سالم اور جسار کے مقابلے میں بریر جانے لگے تھے، امام حسین نے روک دیا، تو اس وقت روکا، تو اب کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیا حکمت ہے؟ اب گئے، جیسی گئے میدان میں تو سامنے سے یزید بن معقل یہ آگے بڑھا، اور یہ کوفہ کے بڑے پہلوانوں میں سے شمار ہوتا، یہ آگے آیا اور کہنے لگا کہ اے بریر بتاؤ خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا؟ کہا اللہ نے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، لیکن سچ میں تم بڑے بدنصیب واقع ہو۔ کہا کہ میں نے کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا اے بریر، لیکن آج پہلی مرتبہ تمہاری زبان سے جھوٹ سنا۔ جناب بریر نے کہا کہ میں نے میری زبان جھوٹ سے ناآشنا، میں نے آج تک اپنی ساری زندگی میں کبھی اپنی زبان سے جھوٹی بات نہیں کی۔ سمجھے یہ حسین کا انتخاب ہے، ڈھونڈ کے لائیں۔ باقی اصحاب کو جا کے دیکھیے، یہ اصحاب حسین ہیں جن میں سے ہر فرد مباہلے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بریر بن خدیر حمدانی نے روز عاشور میدان کربلا میں مباہلہ کیا۔ جب یزید بن معقل نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، کہا نا میں نے ہرگز زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا کہ یاد ہے اے بریر جب کچھ عرصہ پہلے میں اور تم کوفہ میں بنی لوزان کے کوچے سے گزر رہے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہ تم نے کہا تھا کہ عثمان بن عفان خطاکار ہیں، اور تم نے کہا تھا کہ حاکم شام ضال بھی ہیں، مضل بھی ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور پوری کائنات میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہیں۔ کہا میں نے کہا تھا اور ابھی بھی اس پر قائم ہوں، کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ مباہلہ کریں۔ کہ چلو مباہلہ کرتے۔ تو یزید بن معقل نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور دونوں اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کریں کہ ہم دو میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی تلوار سے مارا جائے، کہ مجھے قبول ہے۔ ادھر یزید بن معقل نے ہاتھ اٹھایا، ادھر بریر بن خدیر حمدانی نے ہاتھ اٹھایا، اور اب فریقین کی نگاہیں ان دو افراد پر گڑی ہیں، اس لیے کہ اب صرف قتل ہونا نہیں ہے، جو قتل ہوگا وہ قاتل کی حقانیت اور صداقت کی سند بن جائے گا۔ اور سب یہ سوچ رہے تھے کہ ایک جانب یزید بن معقل جو کوفے کا مجا ہوا نبرد آسماں پہلوان ہے، اور برابر میں بریر بن خدیر حمدانی جو مسن ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، اور آپ کے محاسن سفید ہو چکے ہیں، کمر خمیدہ ہیں، تو یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ اور یہ غیر متوازی مقابلہ۔ سب یہ سوچ رہے تھے عمر ابن سعد کے ساتھی کہ یزید بن معقل کو کامیابی ملے گی اور یقیناً ہماری حقانیت کا اعلان ہوگا۔ ادھر یزید بن معقل نے جلدی سے سرعت سے وار کیا، اور حسین ابن علی کے بوڑھے صحابی نے بریر بن خدیر حمدانی نے اس کے وار کو رد کیا، اور پھر پلٹ کر بریر بن خدیر حمدانی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جو تلوار کا وار کیا، وہ عام طور پر جو ڈھال بنائی جاتی ہے یہ مخصوص لوہے سے بنائی جاتی ہے، اور اسے اس ترتیب سے بنایا جاتا ہے کہ تلوار اسے اچٹ جائے اور یہ متاثر نہیں ہوتی، جبھی اس کے پیچھے انسان اپنی حفاظت میں کامیاب ہو جاتا۔ تو اب جب وار کیا تو یزید بن معقل نے ڈھال رکھی،
لیکن حسین کی بوڑھے مجاہد کی تلوار کی کاٹ میں اتنا زور تھا کہ ڈھال کٹ گئی. ڈھال کٹی, جو خود اس نے سر کے اوپر پہنا ہوا تھا, لوہے کا مضبوط خود, ڈھال کے بعد خود کٹا, خود کے بعد سر کٹا, سر کے بعد گردن کٹی, اور سینے کی ہڈیوں کو چیرتے ہوئے جب بریر بن خدیر ہمدانی کی تلوار سینے تک آئی, اب دونوں ہاتھ بریر نے تلوار سے اٹھائے اور بلند آواز سے کہا, میں نے تجھ سے کہا تھا اس کائنات میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب. یہ حکمت تھی امام حسین نے آپ کو اس مرحلے میں بھیجا, یہاں تک کہ آپ کی شجاعت کے بعد عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ بچ کے نہ جانے پائیں بریر بن خدیر ہمدانی, اور چاروں طرف سے ہزاروں اس کے سپاہی ٹوٹ پڑے, اور اس طرح سے چاروں طرف سے اتنے شدید حملے کیے اور دیر تک لڑتے رہے, اور کئی دشمنوں کو فرنار کیا جناب بریر بن خدیر ہمدانی نے, اور پھر آپ کی شہادت ہوئی. بس وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد منبع بن سہم, یہ امام حسین کے غلام خاص تھے, اور کیا کردار تھا, حافظ قرآن تھے اور صاحب اسرار تھے, اور زندگی کا بڑا حصہ امام حسین کی معیت میں گزارا. یہ کربلا کے 5ویں شہید ہیں. پھر عمرو بن خالد, یہ کربلا کے 6ٹھے شہید ہیں, اور پھر ان کے غلام جناب سعد, یہ کربلا کے 7ویں شہید ہیں, اور اس کے بعد پھر مجمع بن عبداللہ, یہ کربلا کے 8ویں شہید ہیں, پھر عائز بن مجمع کربلا کے 9ویں شہید ہیں, اور اس کے بعد پھر جنادہ بن حارث سلمانی, یہ کربلا کے 10ویں شہید ہیں. ان 5 افراد نے مل کر جو شجاعت کی داستان رقم کی ہے, کسی موقع پر عرض کروں گا. اور پھر کربلا کے 11ویں شہید جندب بن حجیر کندی خولانی, جن کی آنے کے بعد دیر تک یہ آپ صدا بلند کرتے رہے, مبارزہ طلب کرتے رہے, اور دشمن میں جرت نہیں تھی, اور جب آئے تو کتنے گھنٹے تک دشمن کو مشغول رکھا. یہ جناب جندب بن حجیر کندی خولانی, یہ کربلا کے 11ویں شہید ہیں. اور ایک جملہ اجمالی طور پہ عرض کروں کہ روز عاشور امام حسین کے اصحاب میں سے کوئی ایک ساتھی بھی انفرادی حملے میں قتل نہیں ہوا, انفرادی حملے میں شہید نہیں ہوا, سب کے سب جنگ مغلوبہ میں مارے گئے. اور پھر کربلا کے 12ویں شہید یزید بن زیاد ابو شاسعہ گئے اور شجاعت کی داستان رقم کی, اور ایسے شجاعت کے نمونے دکھائے. یزید بن زیاد ابو شاسعہ نے کہ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے اپنی فوج کے سامنے اعلان کیا, کہا کہ اب میرا حکم ہے, چاہے یہ مبارزہ طلب کریں, اب تم میں سے کوئی بھی بڑے سے بڑا شجاع اکیلے ان کے مقابلے میں نہیں جائے گا. اب جو بھی حملہ ہوگا اجتماعی طور پہ حملہ ہوگا. اب اس نے اپنے تمام باقی 10 جرنیلوں کو اس طرح سے مرتب کیا, میٹنگ کی, اور کہا کہ کس طرح سے حملہ کرنا ہے. یہاں پر عزرا بن قیس احمسی, یہ 8000 گھوڑا سواروں کی قیادت کر رہا تھا, اور شبس بن ربعی یہ پیادہ افراد کی قیادت کر رہا تھا, اور حسین ابن نمیر تیر اندازوں کی قیادت کر رہا تھا, اور قلب لشکر میں یہ خود تھا, یہ پیچھے رہا, اور اپنے غلام خاص درید کو علم جنگ دیا. ادھر سے میمنہ عمرو بن حجاج زبیدی کے پاس, میسرہ شمر ابن ذلجوشن کے پاس, یہ 36,000 کا لشکر. اس نے اعلان کیا ایسا حملہ کرنا چاروں طرف سے کہ نہ حسین زندہ بچے, نہ کوئی حسین کا ساتھی زندہ بچے, نہ کوئی ایک بچہ قتل ہونے سے محفوظ رہے. یہ اتنا شدید حملہ تھا کہ جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار چلا رہا تھا, جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ چلا رہا تھا, جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مار رہا تھا. اتنا سخت حملہ تھا, اور اس حملے میں امام حسین کے 50 ساتھی شہید ہوئے, اور ان 50 میں سے ہر فرد معرفت کا آسمان ہے, جن میں عبد الرحمن بن عبد الرب اتنا جلیل القدر صحابی ہے امام حسین کا کہ جب بھی آتے تھے, یہ مولا متقیان کے اصحاب میں سے تھے, جب بھی عبد الرحمن بن عبد الرب آتے تھے مولا متقیان کے سامنے, مولا متقیان ان کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, بدرکا کرتے تھے, خدا حافظی کرنے کے لیے چل کر جاتے تھے. یہ عبد الرحمن بن عبد الرب, ایسی 50 جلیل القدر اصحاب اس اجتماعی حملے میں شہید ہوئے. اور اس کے بعد اب آپ خود دیکھیں گنے چنے افراد, اس کے باوجود شجاعت کے کیا کارنامے دکھائے. اب شمر نے کہا حسین کے ساتھی پیاسے بھی ہیں, کم رہ گئے, تو اب میں حسین کے خیموں کو آگ لگاؤں گا. تو اب یہ پشت کی طرف سے آیا, اصحاب کے خیمے, خندق کے ساتھ اصحاب کے خیمے تھے, اور ان کی تنابیں ایک دوسرے کے ساتھ بندی ہوئی تھی, جو دیوار کا کام کر رہی تھی. اس کے آگے بنو ہاشم کے خیمے تھے, اس سے آگے پھر بیبیوں کے خیام, اس سے آگے پھر امام حسین کا خیمہ تھا. تو یہ ساری ترتیب. تو اب اگر امام حسین دفاع کے لیے سامنے کا حصہ چھوڑیں تو پھر یہ سامنے سے حملہ آور ہو جائے. اب 8000 افراد نے پشت سے حملہ کیا اصحاب کے خیام کی طرف سے, اور ادھر امام حسین سامنے سے میدان نہیں چھوڑ سکتے. ان حالات میں ایک مرتبہ زہیر ابن قین ابن قیس بجلی آگے بڑھ کہا فرزند رسول مجھے اجازت دے, میں آپ کے خیام
کی حفاظت کروں گا. یہ وجہ ہے کیوں جناب علی اکبر کو خود بھیجا جائیں زہیر کو بلا کے لائیں. یہ زہیر جن کے بغیر کربلا ادھوری ہے. اور آپ جناب زہیر نے اپنے 10 ساتھیوں کے ہمراہ اس طرح سے دفاع کیا ہے خیام حسینی کا. 8000 افراد کے ساتھ 10 افراد کا لڑنا یہ عجیب ہے. لیکن ایک ایسی جنگ کی کہ دشمن کے سینکڑوں افراد کو سپاہیوں کو فنار کیا اور آپ کے 2 ساتھی شہید ہوئے. بکر بن حی تمیمی یہ اور دوسرے عمر بن جنادہ بن کعب انصاری خزرجی. 11 سال عمر ہے اس جوان کی, بچے کی 11 سال عمر ہے اور اس نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے اور خیام حسینی کا دفاع کیا. یہ 2 شخصیتیں بکر بن حی تمیمی اور جنادہ عمر بن جنادہ, یہ ان 2 کی شہادت ہوئی. اور اس کے بعد پھر نماز ظہر کا وقت. اب آپ دیکھیں آذان فجر سے لے کر صرف نماز 2 رکعت نماز پڑھی گئی اور اب ظہر زوال شروع ہو رہا ہے اور اب تک اصحاب حسین جا رہے ہیں. اب تک نہ بنو ہاشم میں سے کوئی گیا نہ امام حسین گئے اور اب چند اصحاب باقی. ایسے میں ابو سمامہ ساعدی نے خواہش کی, فرزند رسول آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے. امام نے فرمایا جناب حبیب سے کہا سفید علم لے لے اور عمر ابن سعد کو میرا پیغام پہنچائے کہ جتنی دیر ہم نماز پڑھیں اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں. لیکن جیسے جناب حبیب پہنچے یہ سفید علم لے کر تو سامنے سے اس سے پہلے کہ عمر ابن سعد بات کرتا حسین ابن نمیر نے کہا کہ حسین نعوذ باللہ وہ لفظ ادا کرنا مشکل ہے, حسین کی نماز قبول نہیں کہ حسین کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے, وہ تو نعوذ باللہ خارجی ہیں باغی ہیں. تو جناب حبیب نے یہ سن کر ایک مرتبہ فرمایا اے بدکردار اور نجس اور پلید ماں کے بیٹے, تمہاری نماز قبول ہے, سردار جنت حسین ابن علی کی نماز قبول نہیں ہے. یہ سن کر حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حبیب زندہ بچ کرنا جائے, درحالی کہ آپ سفید علم لے کے آئے تھے, پیغمبر کی حیثیت سے آئے تھے, اس کے باوجود آپ کو گھیرا گیا. اور یہ امام حسین کے 75 سالہ مجاہد یہ صحابی آگے بڑھے اور صفیں الٹتے ہوئے جو سامنے آتا تھا حرف غلط کی طرح سے مٹائے جا رہے تھے. جناب حبیب ابن مظاہر اسدی یہاں تک کہ حسین ابن نمیر کے قریب پہنچے اور ضرب چلانا چاہی, اس نے گھوڑے کی لگام کو جو کھینچا اس نے اپنی گھوڑے نے ٹانگیں اوپر اٹھائی تو نتیجتاً گھوڑے کا چہرہ کٹ گیا اور یہ زمین پر گرا. جیسی زمین پر گرا چلایا, سب کو پکارا, عمر ابن سعد سے کہا مجھے حبیب سے بچاؤ. یہاں تک کہ سارے ساتھیوں نے اس کو اٹھایا اور پھر اجتماعی طور پر حملہ کیا گیا. یہاں تک کہ ہزاروں افراد نے مل کر جناب حبیب پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں جناب حبیب کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد فوراً آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا اور ایک کان سے دوسرے کان سے سوراخ کیا گیا. اور حسین ابن نمیر نے روز عاشور جنگ لڑتے ہوئے جناب حبیب کی سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں آویزہ رکھا اور پھر آپ کا لاشا اتنے عزیز تھے جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کو. فرمایا ہور اب یہ کام آپ نے انجام دینا ہے اور زہیر یہ کام آپ نے انجام دینا ہے, مجھے میرے حبیب کا لاشا چاہیے. یہ دونوں مجاہد مزید 10 افراد کے ہمراہ گئے اور یہ جناب حبیب کا لاشا لانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن اس بیچ میں ایک مرتبہ عمر ابن سعد کو غصہ تھا کہ ہور کیوں ہمیں چھوڑ کر گئے تھے, اس لیے کہا کہ کوئی اور اگر بچ کے جاتا ہے تو چلا جائے لیکن ہور زندہ واپس نہیں جانا چاہیے. ہزاروں افراد نے گھیرا درحالی کہ زہیر 3 سے 4 مرتبہ ہور کی مدد کے لیے آئے. اس کے باوجود دشمن اتنے زیادہ تھے کہ ہور ابن یزید الرہائی کو گھیرا گیا اور شہید کیا گیا اور آپ کی لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی. یہ ہور ابن یزید الرہائی حبیب کی شہادت کے بعد آپ کی شہادت ہوئی. اور پھر وہ شخصیت ابو سمامہ ساعدی جنہوں نے امام حسین سے نماز ظہر کی خواہش کی تھی, اب ان کی شہادت ہوتی اور اب امام حسین نے نماز ظہر ادا کی. میں شرمندہ ہوں وقت ختم ہوا لیکن اجازت دیں 2 سے 3 جملے اور عرض کر دوں. یہاں تک کہ جب نماز ظہر شروع کی امام حسین تو چند صحابی گنے چنے آپ کے پیچھے بچ چکے اور جناب زہیر ابن قین ابن قیس بجلی اور سعید بن عبداللہ حنفی یہ 2 صحابی امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے اور عمر ابن سعد نے کہا حسین نماز مکمل نہ کرنے پائے, نماز میں حسین کا کام تمام کرو. 7 تیر زہیر کو لگے, 114 تیر سعید بن عبداللہ حنفی کو لگے اور کھڑے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند. انسان کی موت کے لیے کتنے تیر کافی, 1 2 3 5 7 تو 114 تیر کھا کے کیسے زندہ ہے؟ صرف عشق حسین میں, محبت حسین میں. اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا. اس لیے جیسے ہی امام حسین نے نماز مکمل کی اب گرے اور زمین پر نہیں گرے, اتنے تیر لگ چکے تھے کہ آپ کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا اور گرنے کی وجہ سے تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے اور آخری سانس چل رہی ہے اور امام حسین کی طرف رخ کیا, اب وفیت یا ابا
عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا۔ یہ سعید بن عبداللہ حنفی، یہ آپ کی شجاعت ہے۔ اور اس کے بعد پھر نماز ظہر کے بعد جناب زہیر ابن قین ابن قیس بجلی یہ حملے کے لیے آگے بڑھے اور پہلے سے زخمی ہو چکے تھے، 7 تیر لگ چکے تھے، پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ اور زہیر ابن قین ابن قیس بجلی کی شہادت کے بعد ان کے چچا زاد بھائی جو اپنے مقام پر شجاعت کا آسمان تھے، جناب سلمان بن مزارب بن قیس بجلی، ان کی شہادت ہوئی۔ اور ان کی شہادت کے بعد پھر امام حسین کے 2 محافظ جو روز عاشور سائے کی طرح امام حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جناب زہیر اور جناب سعید، یہ نماز میں امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، لیکن صبح عاشور سے لے کر اپنی شہادت تک 2 صحابی اور سپاہی ایسے جو سائے کی طرح امام حسین کے آگے چلتے تھے کہ کہیں دور سے اگر کوئی دشمن تیر چلائے یا حملہ آور ہو تو امام حسین تک دشمن کا تیر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک عمرو بن کرزہ بن کعب انصاری خزرجی، یہ تلوار لے کے چلتے تھے۔ دوسری شخصیت جناب نافع بن ہلال بجلی، یہ 2 شخصیتیں امام حسین کے سامنے 7 سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے کہا سپاہیوں سے اگر حسین کو مارنا چاہتے ہو تو پہلے ان 2 کا کام تمام کرنا پڑے گا۔ چنانچہ عمرو بن کرزہ بن کعب انصاری خزرجی، آپ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ کی شہادت کے بعد نافع بن ہلال روز عاشور آپ کے پاس تلوار نہیں تھی، آپ نے صرف تیر چلائی اور شب عاشور ہر تیر پر اپنا نام لکھا جناب نافع بن ہلال، اور ہر تیر کو زہر میں بھگو کے رکھا۔ اور روز عاشور اتنی تیز بین تھے، جیسے ہی محسوس کرتے کہ کوئی دشمن امام حسین پر تیر چلانا چاہتا ہے اسی لمحے آپ تیر کمان سے رہا کرتے۔ اور روز عاشور 3 دن کی پیاس کے باوجود نافع بن ہلال بجلی کا کوئی ایک تیر بھی ضائع نہیں گیا، جسے بھی لگا جہنم رسید ہوا۔ یہ جناب نافع بن ہلال بجلی۔ اور اس کے بعد جناب عابس ابن شبیب شاکری کے غلام جناب شوذب بن عبداللہ، جناب عابس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ میری زندگی میں شہید ہو جائیں تاکہ میں بھی آپ کی شہادت پر صبر کا اجر حاصل کر سکوں۔ جناب شوذب بن عبداللہ، تفصیلات ہیں لیکن بس نام 2 سے 3 نام اور لوں اور گفتگو سمیٹ لوں، ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد جناب عابس ابن شبیب شاکری یہ میدان میں گئے، اور جب میدان میں گئے دیر تک یہ مبارزہ طلب کرتے رہے، کوئی میرے مقابلے میں آئے، ایک ایک کا نام لیتے رہے، اور جب بہت دیر تک کوئی نہ آیا مقابلے میں، اتنے بڑے شجاع تھے عابس ابن شبیب شاکری، جن سے متعلق مولا متقیان نے جنگ صفین میں یہ فرمایا تھا کہ اگر عابس جیسے 1000 افراد روح اللہ کی قسم اٹھا کے، مولا متقیان یہ جملہ کہا کہ خدائے سبحان کی قسم اگر عابس ابن شبیب شاکری جیسے 1000 افراد روح زمین پر آ جائیں تو اللہ کی بندگی اور عبادت ایسے ہونا شروع ہو جائے جیسے اللہ کی بندگی کا حق ہے۔ یہ عابس ابن شبیب شاکری عارف ہے، صاحب اسرار ہے، مفسر قرآن ہے، اور اتنے بڑے شجاع ہیں کہ جب آئے مبارزہ طلب کیا، کسی میں جرت نہیں ہو رہی، آپ کے مقابلے میں یہاں تک کہ آپ نے خود اتار کے پھینک دیا، زرہ اتار کے پھینک دیا، اور خود دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں افراد نے مل کر اجتماعی حملہ کیا، اور بہت دیر کے بعد کئی 100 افراد کو آپ نے قتل کیا۔ اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو دشمن کی فوج میں شور اٹھا، ایک کہتا تھا میں نے جناب عابس کو مارا ہے، دوسرا کہتا میں نے قتل کیا، تیسرا کہتا میں نے قتل کیا، چوتھا کہتا میں نے قتل کیا۔ یہ سن کر عمر ابن سعد نے کہا سب جھوٹ بول رہے ہو، دنیا عرب میں، دنیا حجاز میں کوئی ایک فرد ایسا پیدا نہیں ہوا جو عابس ابن شبیب شاکری کو قتل کر سکے۔ اگر یہ بات چل کے دوسروں سے کہو گے کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، یہ کہو تو لوگ مان لیں گے کہ میں بھی ان کے قتل میں شامل تھا۔ یہ عابس ابن شبیب شاکری۔ اور اس کے بعد پھر جناب جون 95 سال عمر جو پیغمبر اسلام کے ہو جناب ابو ذر نے ہدیہ کیا تھا، ان کے غلام تھے۔ پھر انہوں نے 11 ہجری میں مولا متقیان کو ہدیہ کیا، اور 40 ہجری میں مولا متقیان نے امام حسن کو ہدیہ کیا، اور پھر 50 ہجری میں امام حسن نے امام حسین کو ہدیہ کیا۔ اور روز عاشور 95 سال کا بوڑھا جناب جون بن ہوئی آئے امام حسین کے سامنے دست ادب جوڑ دی، آقا اجازت نے کہا جناب جون آپ بوڑھے ضعیف ہے، جہاد آپ سے ساکت ہے تو آپ جہاد کے لیے نہ جائیے۔ نے کہا فرزند رسول میں اسی دن کے انتظار میں
اسی دن کے انتظار میں تھے. کہا کہ آپ بزرگ ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح سے دشمن کے سامنے جائیں. اگر آپ ہماری خدمت یا تو آپ چلے جائیے, اور اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے بیٹے سید سجاد کی تحویل میں دے دوں. آئے امام سجاد کے پاس اور دست ادب جوڑ. کہا میں امام حسین کے سامنے اصرار نہیں کر سکتا, لیکن آپ کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس طرح سے آپ کا بچپنا میرے ہاتھوں میں گزرا. آپ چل کے اپنے بابا سے سفارش کر دیجیے. یہاں تک کہ بڑی دقتوں کے بعد, بڑی کوششوں کے بعد جب دیکھا جناب جون نے اجازت نہیں مل رہی, تو ایک مرتبہ مزاج حسینی کے عارف جناب جون بن ہوئی نے یہ جملہ کہا اب میں سمجھ گیا, آپ مجھے اجازت نہیں دیں. امام نے فرمایا کیوں, کیا بات ہے, کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا؟ کہا اس لیے کہ میرا سیاہ خون بنو ہاشم کے سرخ خون میں شامل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ سننا تھا. امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور امام حسین نے اپنے رخسار جون کے رخسار پر رکھے. روز عاشور دو شہید ہیں جن کے رخسار پر امام حسین نے اپنا رخسار رکھا تھا, ایک علی اکبر, دوسرے جناب جون. اور کہا اے جون بارگاہ حسینی میں سب ایک ہے. پھر ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ, پروردگار جون کے بوئے بدن کو خوشگوار فرما, اس کے چہرے کو نورانی فرما. اتنا نور تھا جناب جون کے چہرے پر اور اتنی خوشبو آ رہی تھی آپ کے لاشے سے کہ جہاں جہاں سے آپ کا سر گزرتا تھا لوگ حیرت سے رک رک کر دیکھتے تھے کہ اتنی خوشبو آ رہی ہے. یہ جناب جون ہے, ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد پھر غلام ترکی کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد پھر انس بن حارث کاہلی. یہ روز عاشور کے امام حسین کے سب سے بوڑھے صحابی ہیں. ان کی عمر 110 سال. بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو, 110 سال. انس بن حارث کاہلی روز عاشور, ان کی حالت یہ تھی کہ کمر جھکی ہوئی اور عصا کے سہارے چلتے ہیں, ہاتھوں پر راشا ہے کپ کپی اور چہرے پر جھریاں, تمام بال سفید ہو چکے. ایسے میں یہ لرزتے ہوئے آئے, کہا آقا اجازت دیجیے, میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں. نے کہا جناب انس آپ بوڑھے ہیں, آپ سے جہاں ساکت ہے. کہا تو امام نے جب کہا تو انہوں نے جو جواباً جملہ کہا اے آقا حسین آپ کو یاد ہے جب ایک دن آپ کے جد رسول اللہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ بس میرے سالت میں آئے تھے جہاں باقی اصحاب بیٹھے تھے اور آپ کا قدم دشتاشے میں الجھا تھا اور آپ زمین پر گرے تھے اور آپ کے نانا نے ممبر چھوڑ دیا تھا اور آپ کو اٹھایا تھا, اٹھا کر اپنے ہمراہ ممبر پر لے کے گئے تھے اور پھر دیر تک روتے رہے اور پھر آپ کے بارے میں گفتگو کی تھی اور یہ جملہ کہا تھا کہ ان ابنی ھذا حسین یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شاہد ذلک منکم فلینصرہ. آپ کے جد رسول اللہ نے یہ جملہ کہا تھا میرا یہ بیٹا حسین ان قریب ایک زمین پر قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہا جاتا ہے, اور تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو زندہ ہو اس پر واجب ہے کہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے. کہا فرزند رسول آپ کو پتا ہے یہ سن کر میں نے آپ کے نانا رسول اللہ سے کیا کہا تھا؟ امام حسین نے فرمایا بتائیں انس کیا کہا تھا؟ کہا میں نے آپ کے جد رسول اللہ سے خواہش کی تھی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے زندگی دے, میں تب تک زندہ رہوں, میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے بیٹے حسین کی نصرت کروں. اور آپ کے جد رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اور مجھے نبی سنائی تھی اے انس میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو اس وقت تک زندہ رہے گا. تو میں فرزند رسول میں تو زندہ ہی اسی دن کے لیے ہوں, اسی دن کے لیے تو میں نے آپ کی جد سے دعا کروائی تھی, تو آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں. یہاں تک کہ اجازت ملی اور امام حسین کے سب سے بوڑھے سپاہی جناب انس بن حارث کاہلی 3 کپڑے منگوائے. ایک کپڑے سے اپنی کمر کو باندھا اور ایک کپڑے سے اپنی بھموں کو باندھا کہ بھمیں اٹھا کے دیکھتے تھے, اتنے بوڑھے ہو چکے تاکہ سامنے والے کو دیکھ سکے. اور پھر کہا ساتھیوں سے مجھے گھوڑے پر بیٹھا اور جب میں گھوڑے پر بیٹھ جاؤں میرے دونوں پاؤں کو ایک کپڑے سے باندھ دو تاکہ میں زمین پر نہ گروں. اور انس بن حارث کاہلی کربلا کے سب سے بوڑھے مجاہد نے روز عاشور میدان کربلا میں 18 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا. اور ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ حسین کا سب سے بوڑھا ساتھی یہ موت سے نڈر ہو چکے بے خوف ہو چکے اور اس طرح سے ان کا انفرادی طور پر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ انس بن حارث کاہلی اور اس کے بعد مؤذن امام حسین حجاج بن مسروق ان کی شہادت ہوئی. کیا جلیل القدر شخصیت ہے جنہیں امام حسین نے آپ کو آزان کے لیے منتخب کیا سارے سفر میں اور 8 دن روز عاشور. اور اس کے بعد جناب انس بن حارث کاہلی کی شہادت کے بعد
حجاج بن مسروق کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد مولا متقیان کے غلام خاص جناب حارث بن زید کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد 72 میں سے آخری شہید بشر بن عمر ان کی شہادت ہوئی، اور ایک ساتھی بچ جاتے امام حسین کے جو خود امام حسین کے بھی بعد شہید ہوئے، یہ سوید بن عمر ہے، ان کا پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور جب انہیں ہوش آیا اٹھے اور پوچھا کیا ہوا، پتہ چلا امام حسین آپ کے تمام ساتھی انصار سب کے سب شہید ہو چکے، اب گھر کو چلے جاتے، جیسے جنگ احد میں جب یہ خبر پھیلی تھی پیغمبر اسلام کی شہادت ہو چکی، لوگ اس طرح سے گھروں کو پہنچے تو پوچھا گیا بھئی کیوں واپس آگے، کہا ہم نے سنا پیغمبر کو پروردگار نے اٹھا لیا، پیغمبر مارے گئے، لیکن یہ حسین کا ساتھی جن پر بشریت کو ناز ہے یہ امام حسین شہید ہو گئے، تو آپ گھر کو چلے جائیں سوید بن عمر، لیکن نہ، اسی وقت خنجر اٹھایا، تلوار اٹھائی، ایک ہاتھ میں خنجر لیا اور دوڑے عمر ابن سعد کی طرف، اور وہ مطمئن تھا کہ سب قتل ہو چکے ہیں، ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہ دوڑے دوڑے اتنا قریب پہنچ چکے تھے کہ ایک مرتبہ عمر ابن سعد پر یہ وار کرتے، لیکن اسی اسنا میں اس کی نگاہ پڑی، ساتھیوں کو مدد کے لیے بلایا، کہا حسین کا ایک ساتھی زندہ ہے، مجھے اس سے بچاؤ، یہ حسین کے اصحاب ہیں جن پر امام حسین کو ناز ہے، اس لیے روز عاشور یہ مقام ہے جب حسین ابن علی صرف خدا سے ہم کلام ہے، صرف خدا سے بات کر رہے ہیں، اس لمحے رخصت آخر کے موقع پر جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے ان 72 کے لاشوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا این این زہیر این این حبیب این این مسلم یا ابطال الصفا، اے میرے زہیر تم کہاں چلے گئے، اے میرے حبیب تم کہاں چلے گئے، اے میرے مسلم تم کہاں چلے گئے، یا ابطال الصفا اے میرے شیرو، وَيَا فُرْسَانَ الْحِجَا اے میرے بہادروں تمہیں کیا ہوا کہ انا انادیکم فلا تجیبونی، آج حسین تمہیں آواز دے رہا ہے لیکن تم حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے، شہیدوں کی لاشیں تڑپ رہی تھی، یہ اصحاب ہیں، اصحاب کے بعد پھر جناب عقیل کے 2 پوتے، پھر جناب عقیل کے 2 بیٹے، پھر جناب عقیل کا 1 پوتا، جناب عقیل کی نسل سے یہ 5 افراد کی شہادت ہوئی، پھر جناب جعفر کے 2 پوتے، اس کے بعد پھر جناب قاسم کی شہادت ہوئی، پھر مولا علی کے 7 فرزندان کی شہادت ہوئی، پھر جناب عباس کے 11 سالہ بیٹے کی شہادت ہوئی، پھر جناب عباس کی شہادت ہوئی، پھر جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی، پھر جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں آقا حسین کی بارگاہ میں کہ آپ نے اپنی اولاد کو سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ تو اس لیے حکمت یہ تھی کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، جو جتنی دیر تک زندہ رہے گا وہ اتنی دیر پیاس برداشت کرے گا، اتنی دیر مشکلات کو برداشت کرے گا، یہ حسین ابن علی کی کریمی ہے۔ پھر آپ کی شہادت کا مرحلہ آیا، میرا جی چاہتا ہے اختتامی مجلس میں حسین ابن علی کی سب سے بڑی مصیبت کی طرف ایک اشارہ کروں، نہ وقت بچائے نہ سینے میں سکت ہے، لیکن اب آقا کی شہادت ہوتی، کیا شہادت ہے بیان نہیں کی جا سکتی، میں نے کبھی آقا کی مکمل شہادت نہیں پڑھی، یہاں تک کہ جب شہادت ہوئی 13 ضربوں سے امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا، تو ایک مرتبہ ہر امام جب اس کی شہادت ہوتی تھی اس امام کا سر دوسرے معصوم کی گود میں ہوتا تھا۔ حسین تاریخ کا وہ مظلوم امام ہے کہ بیٹی کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ چلے مار ڈالا ہے، قتل کیا ہے، کم سے کم بابا کا سر میری گود میں دے، لیکن بہت دیر تک یہ اشقیاء سر امام حسین ایک دوسری جانب پھینک رہا تھا، دوسرا تیسری جانب پھینک رہا تھا، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں کہ سر حسین سے کیسے گستاخی کی جا رہی تھی، بس اتنا کہوں گا ہاتھوں سے سر حسین نہیں پھینکا جا رہا تھا، اور حسین کی مظلومہ بیٹی کھڑے انتظار کر رہی تھی شاید میرے بابا کا سر چھوڑ دے اور میں اپنے بابا کا سر اٹھا کر خیموں کی طرف چلی جاؤں، لیکن نہ، آپ کی شہادت کے بعد پھر ایک قیامت کا مرحلہ، اس سے بعد کا مرحلہ شروع ہوا، اور 7 افراد آگے بڑھے اور بیٹی کھڑے دیکھ رہی ہے، سب سے پہلے اخنس بن مرشد آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا، پھر اسحاق حضرمی آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا پیرہن اتارا، اس کے بعد اسود بن خالد آگے بڑھا، اس نے امام حسین کے جوتے اتارے، اس کے بعد جمی بن خلق آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی تلوار لوٹی، اس کے بعد قیس بن اشعث بن قیس آگے بڑھا، اس نے امام کی یمنی چادر لوٹی، اس کے بعد خود عمر ابن سعد آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی زرہ لوٹی ہے۔ بیٹی کھڑے ہو کر اپنے بابا کی مظلومیت دیکھ رہی ہے، اب قیامت کا مرحلہ تھا، ایک مرتبہ بجدل بن سلیم یہ شقی آگے بڑھا،
لوٹنے کے لیے. دیکھا امام کی لاش پر کچھ موجود نہیں, بس ایک انگوٹھی باقی ہے. اس نے انگوٹھی نکالنا چاہی لیکن انگلی میں ورم تھا, جب نہ نکال سکا اس نے دائیں بائیں دیکھا تو پتھر تلاش کیے. سکینہ دیکھ رہی ہے, ایک پتھر زمین پر رکھا, دوسرے پتھر پر حسین کی انگلی کو رکھا. اب پتھر مار مار کر بیٹی کے سامنے